أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم للساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليجزونني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف، اس قصے کو قرآن نے احسن القصص اس لیے کہا اس میں متعدد کرداروں ان کے انجام کا ذکر ہے۔ بدری شفقت، حسد کا انجام، غلامی پہ ہے، عورت کی مکاری پہ ہے، زندان کی زندگی، صرف اللہ پہ امید رکھنی چاہیے، حکمرانی کے آداب، عدل و انصاف، اور اسی طرح اقتصادی منصوبہ بندی جب قحط سالی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی اور ذات پروردگار نے اپنے پیغمبر کو بتایا۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے آپ سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے، اور آپ اس سے پہلے ان واقعات سے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور سورج و چاند کو، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور آپ کا رب اسی طرح آپ کو منتخب کرے گا، آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے آپ کے اجداد ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ بے تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کے بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیار ہے، یعنی حسد کرنے لگے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے ابا تو سری غلطی پر ہیں۔ یہ بھائی آپس میں کہنے لگے یوسف کو مار ڈالو یا اس سے کسی سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ کہنے لگے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ہمراہ بھیج دیجئے تاکہ کچھ کھا پی لے، کھیل کود کرے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا تمہارا اسے لے جانا میرے لیے حزن، غم کا باعث بنے گا، اور مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ کہنے لگے ہم ایک جماعت ہیں، اتنی تعداد ہے ہماری،
اس کے باوجود اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بابا یعقوب کو کہا کہ ہمیں اس کو ہمارے ساتھ اسے بھیجیں اور تاکہ ہم اس کے ساتھ کھیلیں کودیں، اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں اور وہ ہم سے دور ہو جائے اور بابا کی محبت کو ہم حاصل کر سکیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَاتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَنُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشره بثمن بخس دارهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور پس جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پاس ان کے اس فعل جو برا فعل کے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گے، جبکہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ رات کی ابتدا میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، یعنی جب شام ہونے لگی تو آ گئے، کہنے لگے اے ابا جان ہم دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے، یوسف کو اپنے سامان کے بعد چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانتے گو ہم سب سچے ہوں۔ چنانچہ وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا نہیں، تم نے اپنے تئیں ایک بات بنائی ہے، پس میں بہت اچھے صبر کا مظاہرہ کروں گا، اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد کا مطلوب ہے، یعنی ذات پروردگار سے ہی مدد چاہوں گا۔ پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا سقا بھیجا، پانی لینے والا، جس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف آمیزاں نکلے۔ وہ بولا کیا خوب، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے تجارتی سرمایہ بنا کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور اس میں زیادہ طمع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں سکونت اختیار کرنے کا دیا، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم حکمت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور جیسے ہی ایک قافلہ پہنچا تجارت کا، انہوں نے حضرت یوسف کو نکالا، لے کر جانے لگے، اتنے میں یہ بھائی آ گئے اور جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی، تو خلاصتاً یہی ہوا، کچھ درہموں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ قافلہ لے کر چلا، اور وہاں جا کر بازار مصر میں اس بادشاہ مصر کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها
لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور یوسف نے جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا. سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ. یوسف نے کہا پناہ بخدا یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا. اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھ چکے ہوتے. اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. دونوں دروازوں کی طرف دوڑ پڑے. اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا. اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا. عورت کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا یہ عورت مجھے اپنے ارادے سے پھسلنا چاہتی تھی. اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا بے شک یہ سب تم عورتوں کے فریب کاریاں ہیں. تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے. یوسف اس معاملے میں درگزر کرو اور اے عورت تو اپنی گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی. اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس ارادے کی طرف کر رہی تھی. اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے. ہم اسے یقیناً صریح گمراہی میں دیکھ رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ جب چلا اور انہوں نے عزیز مصر کو فروخت کر دیا، حضرت یوسف بڑے ہونے لگے. جوانی میں جب آپ پہنچے اور خوبصورت نوجوان تھے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف مائل کیا اور اپنے گھر میں بلایا، دروازوں کو بند کر دیا اور اپنے آپ کو یوسف کے سامنے پیش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے دیکھا اور ڈرنے لگے. کہا نہیں، جو ذات پروردگار نے مجھے بنا کے بھیجا ہے، مجھے منتخب کیا، میں ایسا کام نہیں کروں گا. اور حضرت یوسف وہاں سے بھاگنے لگے. دیکھیے ذات پروردگار کے اوپر جب انسان کا ایمان ہو، اعتقاد ہو اور بھروسہ ہو تو اللہ مشکل وقت میں بھی مدد کرتا ہے، گناہ میں بھی مدد کرتا ہے اسے گناہ سے دوری کرنے کے لیے. ہاں اس کا ارادہ ہو گناہ نہ کرنے کا تو اللہ اس کو وہاں سے دور بھی لے جاتا ہے. حضرت یوسف اس گھر سے نکلنے لگے، دروازے کھلتے گئے خود بخود. جیسے آخری دروازہ پہنچا کھولنے لگے تو اس کی بیوی نے ہاتھ سے پیچھے سے کرتا کھینچا جو پھٹ گیا. اور جیسے باہر آئے اور ایک بچے کو دیکھا جو ماں کی گود میں تھا. حضرت یوسف نے اس کی طرف مخاطب کیے ہوئے اور وہ بچہ بولا بے زبانی میں. چھوٹا سا بچہ نے کہا کہ وہی الفاظ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہے اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جو زلیخا ہے وہ گناہ گار ہے. اور جیسے ہی وہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہوئے. اور اس کے بعد عورتیں جو مصر کی تھیں وہ بار بار آوازیں کسنے لگی عزیز مصر کی عورت کی طرف کہ تم کیسی عورت ہو، اپنے ہی غلام کی طرف مائل ہو گئی.